قط کی حجیت ذاتی ہے اور ذاتی چیز کو سلب نہیں کیا جا سکتا، لہذا قط کے اندر کسی قسم کی تقسیم یا تقیید جاری کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مقام پہ حجت ہے اور فلاں مقام پہ حجت نہیں۔ لہذا بعد حصول القط بعد وجود القط، جب قط حاصل ہو جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حجت ہے یہ نہیں، نہ، جہاں بھی جب بھی وہ حاصل ہو جائے تو پھر وہ حجت ہے علی الاطلاق۔ اچھا، اس بنا پہ کہ قط کی حجت ذاتی ہے اور اس سے سلب نہیں کی جا سکتی، مصنف نے وہ احادیث یا وہ علماء کی عبارتیں جن کا ظاہراً مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس مقام پہ قط موجود ہے لیکن موجود اور حاصل ہونے کے باوجود حجت نہیں ہے، مصنف کہتے ہیں ان مقامات کی ہم تعویل کریں گے کیونکہ حجت ذاتی ہے اور ذاتی اسے سلب نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اس کی تشریح ہم نے پچھلے درس میں بیان کر دی ہے، تو آج کے درس کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں مصنف کی عبارت سے، اجازت ہے نا؟ وَإِن نُسِبَ إِلَى بَعْضِ الْأَخْبَارِيِّينَ، باوجود اس کے کہ قط کی حجیت ذاتی ہے، سلب نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود بات ایسے ہے اگرچہ نسبت دی گئی ہے بعض اخباری بزرگان کی طرف، انہو اس بات کی جس کی نسبت دی گئی وہی ہے، لا اعتبار، لا اعتبار کا کیا ترجمہ کریں گے؟ لا حجیت، احسنت، بما اذا کانا بمقدمات عقلیت، حجت نہیں ہے وہ قط اس مورد میں جس مورد میں وہ حاصل ہوتا ہے مقدمات عقلیہ سے، یعنی عقلی ادلہ سے، عقلی ادلہ کے ذریعے قط حاصل ہوا ہے اور اس قط کا متعلق حکم شرعی ہے۔ اگرچہ وہ حکم شرعی والا لفظ اس نے لکھا نہیں ہے ترجمہ عبارت میں، مگر ان کی مراد یہی ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قط تعلق پائے حکم شرعی کے ساتھ، یعنی کسی حکم شرعی کے بارے میں آپ کو قط حاصل ہوا ہے، ہوا کس کے بارے میں ہے حاصل؟ حکم شرعی کے بارے میں، لیکن حاصل کہاں سے ہوا ہے؟ عقلی ادلہ سے، تو ایسے قط کو لا اعتبار، وہ کہتے ہیں اس قط کو ہم حجت نہیں مانتے۔ جب وہ حجت نہیں ہے تو اس کا مطلب قط نے جس حکم شرعی کے ساتھ تعلق پایا ہے اس حکم شرعی کو ہم منجز نہیں مانیں گے، حجت نہیں مانیں گے، احسنت۔ اچھا، لا اعتبار، قط حجت نہیں ہے، بما اس مورد میں، اذا کانا بمقدمات عقلیت، جس وقت وہ قط حاصل ہوا ہے عقلی ادلہ سے۔ مقدمات کا ترجمہ میں ادلہ سے کرنے لگا ہوں کیونکہ مقدمات مل کے ایک دلیل فراہم کرتے ہیں۔ الا ان مراجعتهم، اب اللہ کے ذریعے مصنف کیا کرنے لگا ہے؟ ان کی تعویل کی طرف آپ کو جو ہے وہ لے کے جائے گا کہ بھئی آپ جو ہے وہ تعویل کرتے۔ الا ان مراجعت کلماتہم، ہم نے ان کی باتوں کا جب مراجعہ کیا، لا تساعدو علی ہذہ النسبت، یہ جو نسبت دی گئی ہے کہ وہ بھئی حجت نہیں مانتے ہیں قط کو، اس نسبت پر ان کے کلمات مساعد نہیں ہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ان کی عبارت کے اندر تعویل کی گنجائش ہے اور ان کی عبارت کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی معنی پہ حمل کریں۔ بل تشہدو بکذبہا، وہ مراجعہ شاہد ہے بکذبہا، اس نسبت کے کذب کا، وانہا، وانہا یعنی وہ کلمات، انما تکونو، کذبہا نسبت کے کذب کی دلالت کرتے ہیں، یعنی نسبت جھوٹی دی گئی ہے ان کی طرف۔
وَأَنَّهَا وہ کلمات تشہد مراجعۃ کلماتہم انہا یعنی ان ذالک تلک الکلمات، وہ کلمات جو ہیں کیا ہیں؟ انما تکونو اما. اب جو تعویل اس نے دیا ہے اس کو ذرا سن لے. ایک قاعدہ ہے کہ ما حاکم بہ العقل حاکم بہ الشرع. یہ کہاں گزرا ہے؟ مقدم مستقلات عقلیہ کی بحث میں. ملازمات عقلیہ یا مستقلات عقلیہ کے نام سے ایک بحث آتی ہے. اس بحث میں یہ قاعدہ بیان ہوتا ہے کہ آیا جو بھی عقل حکم دے شریعت کا بھی وہی حکم ہوتا ہے؟ تو علماء نے اس قاعدے کو، ڈھیر سارے علماء نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے. کہتے نہیں، حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو عقل واجب کہے شریعت بھی اس کو واجب کہے. اس بنا پہ پھر مصنف نے مقدمۃ الوجوب کی نفی کی ہے. مقدمۃ الواجب کی بحث میں مصنف کہتا ہوں شیخ المظفر رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں یہ نظریہ دیا ہے کہ مقدمے کے لیے وجوب شرعی ثابت نہیں ہے، بس وہی وجوب عقلی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر اس ملازمے کا قائل ہوتا تو جہاں وجوب عقلی ہوگا ساتھ پھر وجوب شرعی بھی ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو عقل واجب کہے شریعت بھی اس کو واجب کہے. عقل جس کو حرام سمجھے شریعت بھی اس کو حرام سمجھے. اس کے درمیان ملازمت نہیں ہے. مصنف کہتا ہے ان کی عبارات جنہوں نے کہا ہے کہ قاطع حجت نہیں ہے، وہ دراصل قاطع کی حجت نہیں نفی کرنا چاہتے. وہاں ان کی مراد قاطع سے ملازمت عقلی ہے. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکم عقل اور حکم شرع ان کے درمیان ملازمت نہیں ہے. قاطع کی نفی نہیں، حجت کی نفی نہیں کر رہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں ملازمت کی نفی کرنا چاہتے ہیں. ان کی عبارت کا اصل مقصود یہ ہے. دیکھیں ان کی عبارت کی ایک معقول تعویل نکالنا چاہتے ہیں مصنف. جو ملازمت ہوتی ہے وہ بھی تو عقلی ہوتی ہے نا. انہوں نے جو نفی کیا کہ قاطع حجت نہیں ہے، مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان مقام پر ملازمت نہیں ہے، یعنی ملازمت قطعیہ نہیں ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ جی. یہ ملازمت کہنے سے بہتر تھا یہ عقلی کی جو ہے وہ صرف انکار کر دیتا. کیا انکار کرتا؟ عقلی یعنی قطع عقلی کا انکار کر دیتا. ضروری تھا کہ ملازمت کو پہلے جو ہے وہ ثابت کرے پھر جو ہے انکار کرے. اس دن ہم نے آپ کو 3 مقامات بتائے ہیں جہاں پر لفظ عقل بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ جس وقت بھی یہاں عقل یا عقلی دلیل استعمال کریں گے تو اس کا اشارہ جو ہے ان 3 موارد میں سے کسی ایک کی طرف ہوگا. متوجہ ہو گئے؟ اصول عملیہ کے ہم بھی کہہ لیں اخباری بھی کہہ لیں، یہ بحث آگے آ رہی ہے اصول عملیہ العقلیہ کے. باقی رہ گئے وہ براہین. ٹھیک؟ تو ان کی بنیاد پر جو ہے وہ حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ براہین جو ہیں وہ حکم شرعی کی علت کے لیے کاشف نہیں ہوتے. ادلہ عقلیہ کے ذریعے حکم شرعی کی مصلحت اور حکم شرعی کی علت کو ہم درک نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ ہم کیا درک کر سکتے ہیں؟ حکم شرعی کے مقتضیات، یعنی وہ چیزیں جو تقاضا کرتی ہیں کہ یہاں پر یہ حکم ہونا چاہیے. اور مقتضیات علت ناقصہ ہوتے ہیں، علت تامہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو مقتضیات کی روشنی میں عقلی دلیل نے آپ کو مقتضیات کا شعور دیا ہے، اور مقتضیات کی بنا پہ ایک حکم شرعی آپ وہاں لگاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ حکم آپ کا جو ہے مبنی علی الظن ہوگا، کیونکہ مقتضیات جو ہوتے ہیں علت تامہ نہیں ہے. جب علت تامہ نہیں ہے تو آپ وہاں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس مورد کا یہی حکم شرعی ہے. زیادہ زیادہ آپ ظن دے سکتے ہیں. تو عقلی ادلہ سے مراد کے وہ براہین جس کو آپ قیاس کہتے ہیں یا حجت کہتے ہیں منطق میں، ان کے ذریعے حکم شرعی حاصل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حکم شرعی جب لگایا جاتا ہے تو ایک مصلحت اور مفسدہ اور ایک
وجہ ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کے شارع کی طرف سے حکم آتا ہے، اس وجہ کو، اس علت کو، اس مصلحت کو عقلی دلیل کے ذریعے انسان درک نہیں کر سکتا۔ صبح کی کتنی رکعت واجب ہے؟ کیا علت ہے؟ عقل کے پاس مجال نہیں ہے اس علت کو درک کرے جس علت کی بنا پہ صبح کے لیے 2 رکعت نماز۔ اچھا بھئی آپ کہیں گے کہ بھئی اس وجہ سے جو ہے وہ 2 رکعت کا حکم ہے، چونکہ یہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، وقت قلیل ہوتا ہے، بندہ سویا اٹھتا ہے، تو زیادہ رکعتیں اگر ہوتی تو ہو سکتا ہے بندہ جو ہے وقت قلیل اور جلدی ہونے کی وجہ سے سب رکعتیں جو ہے وہ آسانی سے انجام دینے میں اس کو جو ہے وہ دشواری ہوتی تھی۔ سہولت کی پیش نماز، وقت کی قلت، نوم وغیرہ سارے لوازمات دیکھ کے اللہ نے کہا 2 یہ مقتضیات ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں احتمال دے سکتے ہیں۔ عقل ان امور کو احتمال سے زیادہ جو ہے کوئی علت تامہ کی حیثیت نہیں دیتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو لہذا جو حکم شرعی کی جو علت ہے اس علت کو درک کرنے سے عقل قاصر ہے، زیادہ سے زیادہ عقل اس کے مقتضیات کو درک کر سکتی ہے بس۔ اور مقتضیات کی صورت میں جب آپ حکم لگائیں گے اس موضوع کے اوپر، مورد کے اوپر، تو وہ مبنی علی الظن ہوگا، اور ایسے ظن کی حجت ثابت نہیں ہے۔ ہم فقط اس ظن پہ عمل کرتے ہیں جس کی حجت ثابت ہے، ہر ظن کی پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ متوجہ ہو رہے ہیں اس بات پہ؟ یہ جو مصنف جو ہے وہ ان کی عبارت کے حمل محمولات بیان کر رہا ہے کہ اس معنی پہ حمل کر دیا جائے، اس معنی پہ حمل کر دیا جائے، مطلب یہ کہ ہم نے جو ہے وہ اب بچانا بھی تو ہے نا۔ کس کو بچانا ہے؟ ہمارے پاس 3 موارد ہیں، 3 میں سے ایک مورد کی ہم حجت کے قائل ہیں۔ اگر اسی مورد پہ ہم عمل کر دیں کہ جس کی وہ حجت کی نفی کر دیں، پھر تو وہی بات آ رہی نا کہ وہ اس مورد کی حجت کے قائل نہیں ہے، ہم اس کی مورد کی حجت کے قائل ہیں۔ چلو پھر دوبارہ اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ 3 مورد ہیں بھائی، ایک ہے اصول عملیہ العقلیہ، ایک ہے حسن کو عقلیان کا مورد، جس کو آپ کہتے ہیں قضاء المحمودہ، ایک ہے تمہارے پاس ادلہ عقلیہ اور براہین کا مورد، ٹھیک ہے؟ اصول عملیہ العقلیہ کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ جو قضاء محمودہ کا مورد آئے اس میں وہ ہمارے ساتھ مختلف ہیں۔ ہم اس مورد میں عقل کی حجت کے قائل ہیں، شریعت کو اس قضیہ کو کہ جو قضیہ ارائے محمودہ کے باب سے تعلق رکھتا ہے، اس قضیہ کو ہم حکم شرعی کا مصدر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، جب اس مورد میں ہم اس قضیے کو حکم شرعی کا مصدر سمجھتے ہیں تو اس مورد میں پھر کیا ہو گیا؟ ہم عقل کو شریعت کا مصدر مانتے ہیں، عقل سے مراد وہ قضیہ عقلیہ، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اس مورد میں وہ ہمارے ساتھ مختلف ہیں۔ جب اس مورد میں ہمارے ساتھ مختلف ہیں، ان کی بات کو اگر ہم اسی مورد پہ عمل کرتے ہیں جس میں ہم مان رہے ہیں کہ حجت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے حجت، تو بات پھر وہی رہ گئی نا۔ تو اب ہم نے ان کو عمل کس پہ کرنا ہے؟ ہمارے پاس تیسرا مورد رہ گیا ہے کہ جس میں ہم بھی عقل کی حجت کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی عقل کی حجت کے قائل ہے۔ تو لہذا ہم نے جب حمل دینا ہے ان کی عبارات کا تو اس مورد کے حوالے سے دینا ہے جہاں پر جو ہے وہ واقعا ہم بھی عقل کو حجت نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پھر کہیں گے کہ آپ کے عقل کی حجت ذاتی ہے، وہاں آپ عقل کو حجت نہیں مانتے، یہ پیچھے آپ کہہ چکے ہیں۔ تو اس لیے وہاں نہیں مانتے، وہاں پر عقل سے مراد قطع نہیں ہے، وہاں عقل سے مراد ظن ہے، یعنی وہاں جو مقدمات عقلیہ سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ قطع نہیں حاصل ہو رہا، مقدمات عقلیہ سے ان موارد میں ہمیں ظن حاصل ہوتا ہے، کیونکہ عقلی ادلہ کے ذریعے ان موارد میں زیادہ زیادہ حکم شرعی کے بارے میں ظن حاصل ہو سکتا ہے، قطع حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کے علاوہ ہمارے پاس مخلص نہیں ہے، تو ان موارد پہ ہم عمل کریں گے جن موارد میں واقعا ہم اس کی عقل کی حجت کے قائل نہیں ہے۔ اما فی مقام منع الملازمات، بھئی یا تو ان کی عبارتیں جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں، کس مقام پہ وارد ہوئی ہیں؟ ملازمت کے منع کے مقام پہ وارد ہوئی ہیں۔ بھئی کس کے مابین ملازمت کو منع کر رہے ہیں؟ وہ بین حکم العقل بے وجوب شائعن، عقل کسی شائع کے وجوب کا حکم دیتی ہے، وہ حکم شرع بے وجوب، اور شریعت بھی اسی شائع کے وجوب کا حکم دے، اس مقام پہ وہ ان 2 حکموں کے درمیان ملازمت کی نفی کے مورد میں آئی ہیں۔
یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی ملازمت نہیں ہے کہ جس شے کے بارے میں عقل کہے کہ واجب ہے، شریعت بھی اسی شے کے وجوب کا ہی حکم دے. ملازمت نہیں ہے، ملازمت کی نفی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کون سا مورد ہے؟ براہین کا مورد ہے یہ، کیونکہ وہ ملازمت آپ نے کس کے ذریعے ثابت کرنی ہے؟ براہین کے ذریعے ثابت کرنی ہے. آپ منطقی حجت اور منطقی قیاس کے ذریعے ثابت کرنی ہے. حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ سوری، ملازمت ہے یا نہیں ہے؟ کما ینادی بہی، جیسے کہ پکار کے کہہ رہی ہے، بہی اسی من کے بارے میں، بے اعلیٰ صوتی، اعلیٰ آواز کے ساتھ، ما وہ عبارت ہو کہ یا جس کی حکایت کی گئی ہے ان السید الصدر فی باب الملازمت. ملازمات عقلیہ کے باب میں سید صدر کی ایک عبارت موجود ہے. انہوں نے جو ہے وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے جو ہم نے ابھی کہا ہے. تو وہ بھی اخباری بزرگان میں سے ہیں. تو اخباری بزرگان میں سے ایک بزرگ کی عبارت ہمیں مل گئی جو جس سے ان کی مراد کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو ہم پھر باقی جماعت کی عبارتوں کو بھی اسی پہ عمل کریں. وَإِمَّا فِي مَقَامِ عَدَمِ جَوَازِ الْاعْتِمَادِ عَلَى الْمُقَدِّمَاتِ الْعَقْلِيَّةِ، یا وہ عبارت وارد ہوئی ہے کس مقام پہ کہ بھئی اعتماد کرنا جائز نہیں ہے عقلی ادلہ پر. یعنی حکم شرعی ثابت کرنے کے لیے آپ عقلی ادلہ پہ اعتماد نہیں کر سکتے. کیوں؟ لِأَنَّهَا، کیونکہ یہ عقلی ادلہ لا تفید الا ظن، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ حکم شرعی کے بارے میں ظن کا فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے مثال چاہیے یا مطلب واصل ہو گیا ہے؟ واصل ہے، چلو ٹھیک ہے. آسان. کما ہوا صریح الشیخ المحدث الامین الاسترابادی، جیسے شیخ الامین رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت صراحتاً اسی معنی پہ دلالت کر رہی ہے. اور ہے سو قال، جیسا جب کہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ میرے خیال میں اب یہ عبارت انہیں کی نقل کرنے لگے ہیں. فی جملہ ما استدل بہ فی فوائد، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے فوائد الاصول. اس میں جملہ وہ چیزیں جن کے ذریعے انہوں نے استدلال کیا ہے. رکے، اپنی کتاب فوائد میں شیخ الامین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دلائل بیان کیا ہے. کس چیز پہ دلائل بیان کیا ہے؟ کہ جو فروعی احکام ہیں وہ آپ صرف قرآن و سنت سے ہی استنباط کر سکتے ہیں. فروعی احکام کو قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور دلیل سے آپ ان کا استنباط نہیں کر سکتے. اچھا، اب وہ دلیل دے رہے ہیں آپ نے اس موقف پہ. موقف کیا ہے؟ شرعی حکم کا استنباط کرنے کے لیے قرآن و سنت کے علاوہ کسی دلیل پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اس موقع پر دلیلیں دے رہے ہیں، من جملہ ان ادلہ میں سے ایک یہ ہے جو بھی بیان کرنے لگے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن و سنت کے علاوہ جو بھی دلیل ہے اس کی وہ نفی پہ دلال کر رہے ہیں، نفی پہ ادلہ بیان کر رہے ہیں. اب ہم نے اس کی عبارتوں سے، دلائل سے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ وہ چیز جس کی حجیت کی نفی پہ دلال کر رہے ہیں وہ شے کیا ہے. وہ قضایا آرائے محمودہ کے باب کے قضایا ہیں، یا وہ ادلہ عقلیہ ہیں جن کو منطق میں ہم برہان کہتے ہیں، حجت کہتے ہیں، قیاس کہتے ہیں، وہ ادلہ عقلیہ ہے. ٹھیک ہے. تو مصنف کہتا ہے کہ صراحتاً اس کی عبارت جو ہے دلال کر رہی ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ جس چیز کی حجت کی نفی کر رہے ہیں وہ علاوہ والی چیز سے مراد ان کی منطقی براہین ہے، ادلہ عقلیہ ہے جو آپ صغرا کبرا بنا کے حد اوسط گرا کے نتیجہ کرتے ہو. ان ادلہ کے ذریعے آپ حکم شرعی کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ادلہ جو ہے حکم شرعی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں. اور ہم بھی یہی موقف رکھتے ہیں اصولی بھی. ہے سو قال فی جملہ ما استدل بہ فی فوائدہ، کہا ہے ان ادلہ کے مجموعے میں، استدل بہ جس مجموعے کے ذریعے انہوں نے استدلال کیا ہے، فی فوائدہ اپنی کتاب فوائد میں. کس بات پہ استدلال کیا ہے؟ الا انحصار مدرک ما لیس من ضروریات دین. لیس من ضروریات دین سے مراد، ضروریات دین سے مراد ان کی اصول دین ہے، لیس من ضروریات دین سے مراد ان کی فروع دین ہے.
وہ احکام جو ضروریات دین میں سے نہیں ہے، جو احکام ضروریات دین میں سے، ضروریات دین سے مراد ان کی اصول دین ہے، تو جو ضروریات دین میں سے نہیں ہے کیا مراد؟ یعنی جو فروع دین ہے، جو فروع دین ہے وہ احکام جو ضروریات اصول دین میں سے نہیں ہے، وہ احکام جو اصول دین میں سے نہیں ہے، ان کے مدرک کے انحصار پہ استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انحصار مدرک ما، ان احکام کے مدرک کے انحصار پہ استدلال کیا ہے۔ بھئی وہ ان کا مدرک جو ہے منحصر ہے، کس بات میں منحصر ہے؟ فی السماع عن الصادقین، فی کا تعلق انحصار کے ساتھ ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا، تو اب کیا ہے سو کال، کیا کہا ہے جی ہے سو کال کے لیے اب مقولہ چاہیے، فی تو درمیان میں جار مجرور آ گیا نا، ہے سو کال کیا فرمایا جی شیخ الامین رحمۃ اللہ علیہ نے؟ الرابع، یعنی مطلب یہ کہ وہ چوتھی دلیل ان کے نمبر وائز دلیل کا بیان تھا، الرابع چوتھی دلیل، انا کل مسلک غیر ذالک المسلک، ہر وہ دلیل جو اس دلیل کی غیر ہے۔ اب اس دلیل کی غیر سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ ذریعہ مصنف جو ہے درمیان میں بریکٹ لگائی ہے، یعنی ان التمسک بکلامہم، تمسک بے کلامہم، معصومین کی شارع مقدس کی کلام سے تمسک کے غیر جو بھی مدرک ہے۔ اچھا، مسلک غیر ذالک المسلک، ذالک المسلک یعنی جو ہے اس کا وہ یعنی کے ذریعے مشار الیہ اس نے بیان کیا ہے، تو جو بھی اس مسلک کا غیر مسلک ہے، انما یعتبر من حیث افادتہ الظن بحکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ وہ فائدہ دیتا ہے ظن بحکم اللہ کا، وقد اثبتنا سابقاً، اور ہم سابقاً ثابت کر چکے ہیں، انہ لا اعتماد علی الظن المطلق متعلق بنفس احکام، اس ظن پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جو احکام کے ساتھ تعلق پاتا ہے، اور بنفیہا یا احکام کی نفی کے ساتھ تعلق پاتا ہے، یعنی ظن جو احکام کے ثبوت یا احکام کی نفی کے ساتھ تعلق پاتا ہے، اس ظن پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انما یعتبر، یہ مسلک اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، من حیث افادتہ الظن، اس لیے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے یا اس کو قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے چونکہ یہ حکم شرعی کے ظن کا فائدہ دیتا ہے، لیکن ظن جو ہے اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا پھر ان کا اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ جو اسباب عقلی ہیں ظن کا فائدہ دیتے ہیں، ادلہ عقلیہ المنطقیہ حکم شرعی کے بارے میں ظن کا فائدہ دیتی ہیں، اور ظن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ صغرا کبرا دونوں مقدمے کی شکل بن گیا فکرہ۔ وقال فی جملاتها ایضاً، ایضاً سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک اور دلیل، احسنتم، فی جملاتها وہ مجموعہ دلیلوں کا، اس مجموعے کے اندر ایضاً ایک اور دلیل بھی شیخ الامین رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، بعد ذکر ما تفتن بزامہ من الدقیقہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو دلیل دینے لگا ہوں بڑی دقیق ہے، یعنی خود انہوں نے کہا ہے کہ یہ دلیل جو ہے بہت دقیق دلیل ہے، یعنی بہت مضبوط پائیدار دلیل ہے، تو مصنف کہتا ہے کہ یہ دلیل اس نے بیان کی ہے بعد ذکر ما تفتن بھی، اپنے فطانت اور ذہانت مطابق جس کو وہ دقیق کہہ رہے تھے، دقیق کا حوالہ دے کے انہوں نے اس دلیل کو بیان کیا، بعد ذکر ما تفتن بزام، یعنی اپنے ذام میں ان کی فطانت نے اس کو دقیق کہا ہے، یعنی ان کی ذہانت نے اس کو اپنے ذام میں وہ دقیق سمجھ رہے تھے، تو باقاعدہ اس کو دقیق کا انہوں نے خطاب دیا اس دلیل کو، اور دقیق کا نام دے کے پھر انہوں نے یہ دلیل بیان کیا ہے، ما ھذا لفظہ، یہ اس دلیل کے الفاظ ہیں، جی بریکٹ میں بند ہیں وہ، وَإِذَا عَرِفْتَ مَا مَحَّدْنَاهُ مِنَ الدَّقِيقَةِ الشَّرِيفَةِ، جب آپ پہچان چکے ما وہ مقدمہ مَحَّدْنَاهُ جس کو ہم نے بطور تمہید پیش کیا ہے، اور وہ ہے کیا جس کو بطور تمہید ہم نے پیش کیا ہے؟ من الدقیقہ الشریفہ، بہت ہی دقیق مقدمہ پیش کیا ہم نے،
دقیقہ یعنی دقیق مضبوط پائیدار. دقیقہ الشریفہ مضبوط شریف مقدمہ ہم نے پیش کیا ہے. فانقولو تو اس مقدمے کی روشنی میں فانقولو اب ہم مزید کہنا چاہتے ہیں ان تمسکنا بکلامہم اگر ہم معصوم کے کلام سے تمسک کرتے ہیں حکم شرعی کے استنباط میں فقد عصمنا من الخطاء تو ہم خطا سے محفوظ رہیں گے. وَإِن تَمَسَّكْنَا بِغَيْرِهِ اور اگر ہم نے معصوم کے کلام کی غیر کے ساتھ تمسک کیا، غیر سے مراد اب ہماری اپنی عقلی مداخلت ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ لم نعصم منہ تو ہم خطا سے محفوظ نہیں رہیں گے. وَمِنَ الْمَعْلُومِ اور آپ جانتے ہیں ان العصمت من الخطاء امر مطلوب مرغوب فیہ شرعا وعقلا اور آپ جانتے ہیں کہ حکم شرعی کے سمجھنے میں خطا سے محفوظ رہنا یہ عقلاً اور شرعاً محبوب و مرغوب چیز ہے. الا ترى کیا آپ نہیں جانتے ان الامامیت استدلوا علی وجوب عصمت الامام کہ امامیہ مذہب کے لوگ جو ہیں وہ معصوم کے امام اور نبی کی عصمت کے وجوب پہ دلالت، ایک ہوتا ہے عصمت، ایک ہے عصمت کا وجوب. عصمت پہ دلالت نہ، عصمت کے ضروری ہونے پہ انہوں نے استدلال کیا ہے. کیا عصمت کے ضروری ہونے پہ استدلال کیا ہے؟ بے انہ لولا العصمت اگر وہ نمائندہ الہی معصوم نہیں ہوگا للازم امرہ تعالی عبادہ باتباع الخطا اگر وہ نمائندہ الہی معصوم نہیں ہوگا تو پھر اس کے قول و فعل میں خطا کا احتمال ہوگا اور خطا کے احتمال کی صورت میں اس کی اطاعت کا اللہ اگر حکم دے گا تو لازم آئے گا کہ اللہ نے خطا کی اطاعت کا حکم دیا ہے اپنے بندوں کو. واہ واہ محال اور اللہ کی شان کے یہ خلاف ہے، عقلاً محال ہے کہ اپنے بندوں کو وہ خطا کی اطاعت کا حکم دے لأنہ کبھی ہون کیونکہ عقلاً ایسا کبھی ہے. اچھا تو اب اس نے جو ہے وہ یہ دوسری دلیل کے ذریعے پروف کیا کہ عصمت جو ہے وہ شرعاً اور عقلاً مطلوب و مرغوب ہے. وانت اذا تأملت فی ھذا دلیل یہ جو دلیل ہم نے معصوم کی عصمت پر عصمت کے وجوب پہ بیان کی ہے اس دلیل میں آپ غور و فکر کریں گے علمتا تو آپ جان لیں گے ان مقتضا ہو اس دلیل کا مقتضا یہ ہے کہ انہ لا یجوز الاعتماد علی الدلیل الظنی فی احکامہ ظنی دلیل کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا شرعی احکام میں. انتہا موضوع الحاجت من کلامہ لہذا اس عبارت کے اندر مصنف نے یا وہ صاحب عبارت نے دلیل شرعی کے علاوہ جس یعنی لفظ علاوہ کا اشارہ سمجھنا ہے آپ نے دلیل شرعی کے علاوہ کسی دلیل کو اس نے کہا کہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا تو وہ علاوہ ہے کیا چیز؟ وہ عقلی ادلہ ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ادلہ عقلیہ جو ہیں وہ حکم شرعی کے بارے میں رکے. آپ کہیں گے بھائی کہ ہمارے پاس وہاں منطق کے اندر جو تقسیم ہے قیاس تمثیل استقراء، ٹھیک ہے نا جی. آپ نے کہا کہ تمثیل اور استقراء جو ہے یہ نتیجے کے بارے میں ظن کا فائدہ دیتی ہے، منطق نے اس کو تسلیم کیا ہے جی. لیکن جو قیاس ہے وہ نتیجے کے بارے میں قط کا فائدہ دیتا ہے، حجت سے آپ کہا ہے نا اس نے جی. کیونکہ حد اوسط جو ہے گرانے کے بعد نتیجہ جو ہے وہ نتیجہ قطعی ہوتا ہے آپ کا، اور حد اوسط کی انہوں نے ڈیفینیشن دیا کہ حد اوسط جو ہوتی ہے وہ نتیجے کے لیے علت ہوتی ہے یا نتیجے کے لیے معلول ہوتی ہے. تو علت اور معلول کی صورت میں اگر یہ علت ہے تو معلول کا یقین حاصل ہو جائے گا، اگر یہ معلول ہے تو پھر دلیل انی جو ہے بان کی اپنی علت کے وجود کا آپ کو یقین کا فائدہ دے گی. تو منطق میں ہم جس کو حجت بولتے ہیں یا حد اوسط بولتے ہیں یا قیاس بولتے ہیں وہ دلیل مفید یقین ہوتی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ مفید ظن ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ یہاں بات تمثیل کی نہیں ہو رہی، کیونکہ تمثیل کو فقہ میں کیا بولتے ہیں اصول میں؟ قیاس حنفی بولتے ہیں جو ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے. اور استقراء جو ہے یہ کارآمد ہی نہیں ہے. توجہ ہوگا جی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکم شرعی کے بارے میں ظن کا فائدہ دیتا ہے؟
تو اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ بھائی جو منطقی دلیل ہے وہ سفر کرتی ہے علت معلول کے ذریعے. حد اوسط نتیجے کے لیے علت ہوتی ہے، یہ نتیجے کے لیے معلول ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ علت اور معلول پہ ہے. جہاں آپ کو علت معلول کا علم ہو جائے گا وہاں آپ کو وہ قاعدہ کا فائدہ دے گی. جہاں آپ کو جو ہے وہ علت معلول کا استفادہ نہیں ہو رہا وہاں پر آپ کو قاعدہ کا فائدہ نہیں دے گی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور ہم یہی کہہ چکے ہیں کہ احکام شریعہ جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں علی المصلحت والعلت. ٹھیک ہے؟ احکام شریعہ مبنی ہے کس کے اوپر؟ کسی علت اور کسی مصلحت پہ. اور جو اس کی علت تامہ یا مصلحت تامہ ہے عقلی دلیل کے ذریعے ہم اس کو درک نہیں کر سکتے. ٹھیک؟ جب درک نہیں کر سکتے تو ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ علت معلول پہ. علت معلول جہاں معلوم نہیں ہے وہاں آپ کو اوقات کا فائدہ نہیں دے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد ہوگا اس نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ بھائی ہاذ الحائط منتشر وکل منتشر ساکت. نتیجہ کیا آئے گا؟ ہاذ الحائط منتشر. یہ مثال یاد ہے؟ یہ اس نے کس کی مثال دی تھی؟ یہاں ہمارے مقدمات ظنی ہیں. مقدمات ظنی ہونے کی صورت میں ہم نتیجے کے بارے میں قاطع نہیں کہیں گے. کیوں کہ انتشار جو ہے وہ سکوت کی علت تامہ نہیں آئے. واضح ہو رہی ہے بات؟ لہذا نتیجہ یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ مصنف جو ہے وہ حمل کر رہا ہے ان کی عبارات کا جن ادلہ عقلیہ پر. ان ادلہ عقلیہ کو اصولی بزرگان بھی اصولی علماء بھی حکم شرعی کو استنباط کرنے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے. ٹھیک. وما محله من الدقیقۃ هو الذی ناقلہ شیخنا العلامہ. اچھا اب جو ہے وہ یہ دلیل بیان کی ہے اس تمہید والے مقدمے کی بنیاد پہ. اب رہا وہی تمہید والا خود مقدمہ. وما محلہ رہی وہ بات اس مقدمے کی جس کو انہوں نے بطور تمہید پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ بڑا دقیق ہے. هو الذی ناقلہ شیخنا العلامہ اعلی اللہ مقامہ فی الرسالہ. اور یہ مقدمہ جس کو انہوں نے بڑا دقیق اور شریف کہا ہے اس مقدمے کو شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل کے اندر نقل کیا ہے. وقال فی فہرست فصولھا ایضا. ان ادلہ کے فصول میں یا فصولھا کی ضمیر کدھر پلٹائیں گے؟ جو بھی خیر ان کا یا رسائل کی فصول میں فوائد کے فصول میں کیونکہ یہ عبارہ جو ہے خیر وکالا شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہوئے فی فہرست فصولھا ایضا. فصول رسالہ کی طرف رسالہ سے مراد رسائل ہے یا پھر جو ہے وہ فصولھا یا وہ فوائد لے لیں گے. مہم نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی علمی اور دقیق مطلب نہیں ہے کہ فاق ضمیر فوائد کی طرف جائے گی یا رسائل کی طرف جائے گی. فوائد کے فصول میں کہا ہے یا رسائل کے فصول میں کہا ہے. فصول کے جب فہرست اور ترتیب بندی دی ہے انہوں نے تو اس مقام پر انہوں نے یہ کہا ہے الاول فی ابطال جواز التمسک بالاستنباط الظنیۃ فی نفس احکامہ. پہلی فصل فی ابطال باطل ہے. کیا چیز باطل ہے بھائی؟ تمسک کا جواز باطل ہے. کس کے ذریعے تمسک؟ ظنی استنباط کے ساتھ تمسک کرنا باطل ہے. کس مقام پہ باطل ہے؟ کس مقام پہ تمسک کرنا چاہتے ہیں؟ فی نفس احکام ہی. نفس احکام یعنی احکام میں احکام شرعیہ میں آپ ظنی استنباط سے تمسک کرنا چاہتے ہیں. یہ تمہارا تمسک باطل ہے. پہلی فصل انہوں نے ظنی استنباط سے مراد وہ ادلہ عقلیہ ہیں جو حکم شرعی کے بارے میں ظن کرتا ہے. ان کے ذریعے استنباط کرنا جو ہے یا ان کے استنباط سے تمسک کرنا باطل ہے. پہلی فصل اس بات پہ ہے. ووجوب التوقف عند فقد القطع بحکم اللہ او بحکم ورد عنہم. اور توقف کرنا واجب ہے اس وقت جب حکم اللہ کے بارے میں قطع مفقود ہو جائے.
یا اس حکم کے بارے میں قط مفقود ہو جائے وارد عنہم جو معصوم سے وارد ہوا ہے. یعنی وہ حکم آپ لے رہے تھے کسی آیت سے تو حکم اللہ سے مراد آیت سے لیا گیا حکم ہے, اور وارد عنہم اس بے حکم وارد عنہم اس حکم سے مراد وہ حکم ہے جو آپ سنت سے لے رہے ہیں, مگر اس حکم کے بارے میں آپ کو قط حاصل نہیں ہوا تو قط حاصل نہ ہونے کی صورت میں یاجب توقف کریں گے بھائی, ٹھیک ہے, نہ کہ آپ ایسی صورت میں قط حاصل نہیں ہو رہا تو آپ کیا کریں, عقلی ادلہ منطقیہ کی طرف رجوع کریں, نہ کر سکتے. اس باب میں انہوں نے یہ فیصلہ مرتب کیا ہے. انتہا کلام ہوا. اب آگے جی عبارت شروع ہو رہی ہے مصنف کی, جو کچھ نقل کرنا تھا رسائل سے فوائد سے وہ آپ تک پہنچ گیا ہے. اس کے اندر کوئی دقیق چیز نہیں ہے, میں نے اس لیے نہیں روکا آپ کو. مین چیز وہی تھی جو تشریح میں عرض کر چکا ہوں. مصنف آپ فرماتے ہیں وَأَنْتَ تَرَا, آپ سے مخاطب ہے مصنف, بھئی آپ نے دیکھ لیا نا, اَنَّا مَحَلَّ كَلَامِهِ وَمَوْرِدْ نَقْضِهِ وَإِبْرَامِهِ, بھئی یہ ہمارے اخباری بزرگان جن موارد میں وہ عقل کی حجیات یا عقل پہ عدم اعتماد یا اس پہ جو ہے وہ عدم تمسک کی بات کہہ رہے تھے, ان موارد میں ان کی کلام کے محل کو آپ نے دیکھ لیا. انا محلہ کلام ہی کہ یہ جو اخباری بزرگان ہیں ان کی کلام کا محل و مورد نقض ہی, اور ان کے نقض و ابرام کا مورد جو ہے ہوا وہ یہ ہے کیا, ہوا العقلی, عقلی سے مراد یعنی الدلیل العقلی المنطقی, یہ مورد ہے ان کے نقض و ابرام کا. یعنی وہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ بھئی حجت نہیں ہے, اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا, اسے تمسک نہیں کیا جا سکتا, حکم شرعی اس کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا, الی آخر ہی جتنا بھی وہ نفی کر رہے ہیں, نقض کر رہے ہیں, ابرام کر رہے ہیں, کس کی کر رہے ہیں, الدلیل العقلی المنطقی کی کر رہے ہیں, غیر المفید للقط, جو کہ قط کا حکم شرعی کے بارے میں قط کا فائدہ نہیں دیتی. وَإِنَّمَا هَمُّهُ اس بات عدم جواز اتباع غیر نقل فی ما لا قط, یہ جو اخباری بزرگان ہیں انما ہمہ ان کی جو مہم چیز, جو مہم مطلوب جو ان کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی اتباع جائز نہیں ہے غیر نقل, شرعی دلیل کے علاوہ کسی دوسری دلیل کی اتباع جائز نہیں ہے, فی ما اس مقام میں لا قطع, جس مقام پہ وہ شرعی دلیل کے علاوہ والی دلیل قط کا فائدہ نہ دے رہی. توجہ ہے, ان کا مہم کیا ہے, مطلوب مہم مطلوب یہ ہے, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شرعی دلیل کے علاوہ جو دلیل ہے وہ اگر قط کا فائدہ نہیں دے رہی تو آپ اس پہ بھروسہ نہ کریں, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں. متوجہ ہو گئے؟ اچھا, ایک بات میں یہاں صرف توضیح کی خاطر عرض کرنے لگا ہوں. ایک دلیل شرعی ہے, ایک دلیل عقلی ہے. شرعی دلیل حکم شرعی کے قط کا فائدہ دے, حکم شرعی کے ظن کا فائدہ دے, ہر صورت میں شرعی دلیل جو ہے وہ قابل اعتبار ہے. لیکن عقلی دلیل یہ حکم شرعی کے بارے میں ظن کا فائدہ دے تو علماء اس کو حجت نہیں مانتے. عقلی دلیل قط کا فائدہ دے حکم شرعی کے بارے میں تو اس کو وہ حجت مانتے ہیں. متوجہ ہو گئے؟ اور عقلی دلیل حکم شرعی کے بارے میں قط کا فائدہ دیتی ہے فی مورد واحد, واہوا قضایا من باب قضایا المحمودہ یا قضایا من باب آراء المحمودہ, یعنی حسن کو بقیہ کے بعد. کلیئر ہو گئی بات؟ اس مورد کے علاوہ کسی بھی مقام پہ عقلی دلیل حکم شرعی کے قط کا فائدہ کیا دیتی ہے, ظن کا فائدہ. اور ہمارا فیصلہ ہے کہ جہاں بھی عقلی دلیل ظن کا فائدہ دے گی حکم شرعی کے بارے میں وہ حجت نہیں ہے. اور اخباری بزرگان یہی تو کہنا چاہتے ہیں. وَإِنَّمَا هَمُّهُ ان کا جو مہم مطلوب ہے وہ کیا ہے, اس بات عدم جواز اتباع غیر نقل, نقل یعنی شرعی دلیل کی جو غیر دلیل ہے اس کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے, فیما اس مورد میں لا قطع, جس مورد میں وہ قط کا فائدہ نہیں دے رہی.
یعنی وہ عقلی ادلہ کے جو حکم شریک ظن کا فائدہ دیتے ہیں ان کی اتباع جائز نہیں ہے، یہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا مهم مطلوب ہے، اور ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کے بکیفہ کان خلاص۔ اب مصنف پلٹ گیا ہے اپنے اس اصل موقف کی طرف جو تمہید میں یا ابتدا میں اس نے اس امر کے اندر 7واں امر ہے یا 6واں امر ہے جو بھی ہے، اس امر کے اندر جو اس کا اصل مطلوب ہے اس کی طرف پلٹ گیا ہے۔ اب وکیفہ کان، کیفہ کان سے کیا مراد؟ بھئی اخباری بزرگان کی عبارت کو تم ان محمولات پہ حمل کرو جو ہم نے دیے ہیں، یا حمل نہ کرو، کیفہ کان جو بھی ہے۔ فلزوم و اتباع القطع مطلق، قطع کی اتباع لازم ہے، یعنی قطع حجت ہے مطلقاً، قطع کی اتباع لازم ہے مطلقاً، قطع کی اتباع واجب ہے لازم ہے مطلقاً۔ اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ قطع حجت ہے مطلقاً۔ وصیحت المؤاخذۃ علی مخالفت عند اصابت، اور عقلاً لازم ہے، کیا چیز لازم آتی ہے کہ مؤاخذہ کرنا صحیح ہے علی مخالفت ہی، قطع کی مخالفت کی صورت میں، عند اصابت ہی، اگر وہ قطع تمہارا مصیب ہے، یعنی یہ عقل کہتی ہے۔ بقضا ترتب آثار ہی علیہ عقلاً، اور اسی طرح باقی جو قطع کے آثار ہیں عقلی طور پہ جو اس پہ مرتب ہوتے ہیں، یہ سارے آثار بھی مالا یکاد یخفی علی عاقل، عاقل پہ یہ مخفی نہیں ہے، فاضلاً عن فاضل، فاضل تو جانتا ہی ہے، یعنی عاقل فاضل، یعنی وہ درجہ لے رہا ہے، عاقل ایک عامی عاقل، فاضل جو کہ عاقل کے ساتھ ساتھ فاضل بھی ہے، تو ایک عاقل بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو یہ اصل عقلی آثار ہم نے بیان کیے ہیں یہ سارے اس پہ مرتب ہوتے ہیں، اس الگ نہیں ہے۔ فلا بد فی ما یوہم خلاف ذلک فی الشریعت، جب یہ قطع کے آثار جو اس پہ مرتب ہوتے ہیں یہ اس سے الگ نہیں ہو سکتے، اور اس کی حجیت اس کی ذاتی صفت ہے، تو پھر ضروری ہے فی ما ان موارد میں یوہم خلاف ذالک، ذالک کا اشارہ جائے گا اس کی حجیت ذاتی کی طرف، جب قطع کی حجیت ذاتی ہے تو خلاف ذالک جو بھی اس کے خلاف وہم دے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ حدیث جو اس کے خلاف کا تمہارے ذہن میں وہم پیدا کرے، ذالکہ کا مشار الیہ، سمجھ گئے ہو، ہوں ہاں کرو یار جی، جو بھی اس بات کے خلاف کا تمہارے ذہن میں وہم پیدا کرے، فلا فی شریعت، شریعت اسلامی کے اندر وہ وارد ہوئی ہے، یعنی وہ حدیث جو شریعت میں آئی ہے اور بظاہر اس کا ترجمہ آپ کو اس کے خلاف کا وہم دے رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ لا بد من المانع، اس کو منع کیا جائے گا۔ کس بات سے منع کیا جائے گا؟ بھئی ان حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی، حکم فعلی یعنی حکم شرعی الفعلی کے بارے میں، حکم علم تفصیلی یعنی قطع تفصیلی کے حصول سے مانع ہے وہ، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھئی جہاں وہ حدیث منع کر رہی ہے، جہاں یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ قطع حجت نہیں ہے، آپ اس کا یہ ترجمہ کریں گے کہ یہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ بھئی، یا اس حدیث کا مفاد یہ ہے کہ حاصل نہیں ہو رہا ہے حکم شرعی الفعلی کے بارے میں، قطع حاصل نہیں ہو رہا، قطع تفصیلی حاصل نہیں ہو رہا ہے، یہ وہ کہنا چاہتی ہے۔ بھئی کیوں قطع تفصیلی حاصل نہیں ہو رہا؟ لأجل منع بعض مقدمات ہی، کیونکہ اس مقام پہ حاصل نہیں ہو رہا ہے بعض ایسے مقدمات الموجبات لہو جو اس کا تفصیلی کے حصول کے موجب ہوتے ہیں۔ ولو اجمالاً، اگرچہ تم قطع کے حاصل ہونے کو منع اجمالاً ہی کیوں منع کرو؟ اجمالاً منع سے یہ مراد ہوتا ہے، مصنف کہتا ہے جب یہ طے ہے کہ قطع کی حجت ذاتی ہے اور ذاتی اسے سلب نہیں کی جا سکتی، اگر کسی حدیث کا ظاہری مفاد یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتی ہے کہ قطع حجت نہیں ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ قطع حاصل ہو رہا ہے یا حاصل ہونے کے بعد حدیث نے اس کی حجت کی نفی کی ہے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ حدیث کا مفاد یہ ہے کہ قطع اس مقام پہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور قطع جو حاصل نہیں ہو رہا ہے مقدمات مثلا جو ہیں وہ اس کے متوفر نہیں ہیں، اس وجہ سے حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ولو اجمالاً، آپ ان مقدمات کی نفی اجمالاً بھی کر سکتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس کا مقدمہ جو ہے اس مقام پہ وہ متوفر نہیں ہے،
اب لفظ کوئی جو ہے وہ تعین نہیں دے رہے ہیں آپ کے کون سا مقدمہ یا متوفر نہیں ہے جس کی وجہ سے قطع حاصل نہیں ہو رہا. تو کوئی ایک جب آپ کہیں گے تو ایک اجمالاً آپ مقدمات کی نفی کریں. تو آپ یوں کہیں گے کوئی اس کا مقدمہ جو ہے وہ یہاں متوفر نہیں ہے جس کی وجہ سے قطع حاصل ہو جائے. اچھا تو ہم حمل کریں گے ان کے ظاہری مطلب کا اس معنی پہ کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قطع حاصل ہونے کے بعد وہ اس کی حجت اس سے سلب ہو رہی ہے، بلکہ حمل کریں گے اس معنی پہ کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ قطع ہی حاصل نہیں ہو رہا. فتح جائیے جان. السلام علیکم.